کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے لیکن۔ اقبال ہے دوستو اسلامی چینل پر سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں جھارکھنڈ میں 2 چرن میں ہوں گے ویدھان سبھا چناؤ۔ پہلے چرن کی ووٹنگ 13 نومبر کو اور دوسرا چرن کی ووٹنگ 20 نومبر کو ہوگی۔ 30 نومبر کو آئیں گے نتیجے۔ چلیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے لیکن۔ اب سن کے بتائیے گا پیچھے تک، ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے لیکن، شریعت کے کسی مدعے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، شریعت کے کسی مدعے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ حق دینے کی باتیں کر رہے ہیں صاحب کہ نہیں اب حق دیا جائے، طلاق طلاق طلاق۔ میں پڑھتا ہوں مصرے، پہنچیے گا اگر میرے احساس تک تو ساتھ دیجئے گا کہ محض پی ایم نہیں ہیں آپ ان مادی لفنگوں کے، میرا تیور میری خودداری بولتی ہے، اگر سچ لگے تو میرا ساتھ دیجئے گا، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے، جان ہتھیلی کے لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کرتا ہوں آپ میری آواز سے آواز ملائیں گے تو انشاءاللہ آواز وہاں تک پہنچے گی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ محض پی ایم نہیں ہیں آپ ان مادی لفنگوں کے، ذرا سا وقت ہندوستان کے امن و چین کو دیجئے، ذرا سا وقت ہندوستان کے امن و چین کو دیجئے، ہماری عورتوں کو حق برابر بات میں دینا۔ اب پہنچا مصرع آپ تک تو بتا دینا کہ آپ ابھی زندہ دل بچے ہوئے لوگ یہاں پر۔ ہماری عورتوں کو حق برابر بات میں دینا، وہ حق پہلے تو مودی جی جشودا بین کو دیجئے، پی ایم نہیں ہے آپ ان مادی لفنگوں کے، ذرا سا وقت ہندوستان کے امن و چین کو دیجئے، ہماری عورتوں کو حق برابر بات میں دینا، یہ حق پہلے تو مودی جی جشودا بین کو دیجئے، یہ حق پہلے تو مودی جی جشودا بین کو دیجئے۔ بہت شکریہ میڈیا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے۔
جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں وہ آپ کی پاکی، بڑائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جنت کے شوق، تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ڈرتے اور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اچھا تم گواہ رہو میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی چلنے پھرنے والی ایک جماعت ہے جو ذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس آتی ہے اور ان کو گھیر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد پیغام دے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر بھیجتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف سے عرض کرتا ہے ہمارے رب ہم آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی نعمتوں، قرآن، ایمان، اسلام کی بڑائی بیان کرتے رہے ہیں، آپ کی کتاب کی تلاش کر رہے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں اور اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب ان کے ساتھ ساتھ ایک گنہگار بندہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔